میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ اسلام نے کہیں بھی کسی مدعی نبوت یا اس کے پیروکاروں کو ذمی کی اصطلاح کے طور پر یعنی غیر مسلم اقلیت کے طور پر مانا نہیں گیا، لیکن پاکستان واحد ملک ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ چونکہ پاکستان یہ جنگ کے ذریعے نہیں حاصل کیا گیا بلکہ جمہوری طریقے پر اور انتخابات کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے، لہذا ہم اس غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کے پابند ہیں اپنے اس معاہدے کے تحت جس کے تحت ہمارا پاکستان بنا تھا۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ شروع سے جب سے قادیانیوں کے خلاف کوئی تحریک مسلمانوں کی شروع ہوئی ہے، چاہے وہ علماء کی طرف سے ہو یا کسی اور طرف سے ہو، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ شریعت کا اصل حکم ان پر نافذ کیا جائے، یہ زندیق ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ ہم ان کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ یہ گویا ایک طرح سے رعایت دی گئی قادیانیوں کو کہ اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیں اور غیر مسلم تو ہم ان کو غیر مسلم اقلیت کے تمام حقوق دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہی باتیں پارلیمنٹ میں کہی گئی تھیں اور یہی باتیں پاک میں بھی دہرائی گئی ہیں۔ ہمیں اس پر تنقید نہیں کرنی ہے، ہمیں ان کو ماننا ہے کہ ہم غیر مسلم اقلیت ہم ان کو ماننے کو تیار ہیں، لیکن اس صورت میں جبکہ وہ خود اپنے آپ کو مانے۔ اگر وہ خود غیر مسلم اقلیت ہو کر اپنا اعتراف کر کے اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت کے طور پر رجسٹر کرائیں اور اس میں کوئی ایسی علامت ایسا نہ رکھیں جس سے لوگوں کو یہ دھوکہ ہو کہ یہ مسلمانوں کی کوئی قسم ہے، تو آج بھی ہمارے پاس پارلیمنٹ کے اندر ان کے لیے اقلیتوں کی سیٹوں میں ایک سیٹ ان کی موجود ہے، میرا خیال ہے آپ ذرا بہتر جانتے ہوں گے، ان میں ایک ہے نا سیٹ احمدیوں جی ہوتی تو تھی، میں بھی چیک کر کے بتاتا ہوں آپ کو، تو ایک سیٹ ان کے موجود ہے۔ اسی طرح سے اقلیتوں کا ایک بورڈ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ان کی سیٹ موجود ہے۔ اب وہ حضرات اپنا جو حق آئینی ہے کہ وہ ان کی ایک سیٹ اسمبلی میں ہے، ایک سیٹ ان کے اقلیتی بورڈ میں ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو ترمیم آئین کے اندر ہوئی ہے وہ درست ہوئی ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو غیر مسلم اٹارنی جنرل صاحب سے معاونت اس پوائنٹ پہ کر لوں جی، آپ فرمائیے کہ prior to the 17th amendment آپ اردو میں فرمائیں گے؟ جی 17ویں ترمیم سے پہلے تو مخصوص کی گئی تھی اقلیتوں کے لیے ان کے کی بات کر لوں جی سر، یہ قادیانیوں کی بات کر جی تھی 2002 تک تھی، آخری اسمبلی جو 97 کی تھی اس میں تھی جی ایم پی کے لیے ایک سیٹ ہوتی تھی۔ اب یہ ہے 2002 کے بعد سے اب وہ بس غیر مسلموں کے لیے ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ کس اقلیت کی کتنی ہوگی، اب وہ 10 سیٹیں ہیں، وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہیں، اب وہ والی تفریق نہیں ہے، وہ پہلے تھی اب نہیں۔ آپ نے سنیے مفتی صاحب، آپ نے سنا؟ جی میں لیکن وہی ہے ابھی انہوں نے کہا وہ پہلے اسپیسیفکلی تھی مگر 2002 کے بعد اسپیسیفکلی ختم ہو گئی ہے، اب وہ جیسے باقی غیر مسلموں میں وہ ضم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے مگر بہرحال اگر وہ غیر مسلم بنائی پارلیمان، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کے طور پر رجسٹر کرا لیں اب بھی، ٹھیک ہے، تو جو سیٹیں مخصوص کی گئی ہیں غیر مسلم اقلیتوں کے لیے، اگر وہ غیر مسلم اقلیت ہونا تسلیم کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو رجسٹر کرا دیتے ہیں، تو پھر ان کی سیٹ ہو سکتی ہے وہاں پر، اب بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں کسی کی تخصیص نہیں کی گئی، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے باوجود یہ ساری باتیں، ساری سہولیات، میں نے عرض کیا تھا اصل مطلب وہ تھا جو سلم الخیل میں کتاب ہوا تھا، لیکن پاکستان چونکہ ایک معاہدے کے تحت بنا ہے، اس معاہدے کے تحت بننے کی وجہ سے علماء نے بھی اس بات کو یہ نہیں سوال اٹھایا کہ ان کے خلاف جنگ کرو، ان کو مارو، بلکہ انہوں نے یہی کہا کہ ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دو اور غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ان کو جو حقوق حاصل ہے وہ دیے جائیں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کریں، غیر مسلم اقلیت کے طور پر اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں، رجسٹر کرا کے ان کو جو اقلیت، اور البتہ اس رجسٹر اس طرح کرائے کہ اس میں کوئی مسلمان کا یا کسی اسلام کے شاعر کا یا مسلمانوں کے کسی لفظ سے یا کسی لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، بلکہ کوئی اپنا الگ نام رکھے، الگ اس کی ان کی اصطلاحات ہوں اور یہ تسلیم کرے کہ ہم غیر مسلم اقلیت ہے۔ بلکہ ایک موقع پر جناب چیف جسٹس میں نے ایک تجویز پیش کی تھی، جب ایک مسئلہ آیا تھا کہ اقلیتی بورڈ شاید کوئی ادارہ ہے ہمارے ہاں، کسی وقت اس میں
یہ خیال آیا تھا کہ کسی احمدی کو بھی اس میں شریک کیا جائے، قادیانی کو شروع کیا جائے. تو لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی. مخالفت اس لیے کی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو تو غیر مسلم تسلیم کیا ہی نہیں، لہذا وہ اس سیٹ کے کیسے حقدار ہو سکتے ہیں. میں نے اس موقع پر ایک تجویز دی تھی، وہ اپنے دوستوں سے مشورہ کیے بغیر، لیکن میرے خیال میں وہ بڑی منصفانہ تجویز تھی، اور وہ یہ کہ حکومت یا آپ اس وقت چیف جسٹس کے طور پر جو ان کے سربراہ ہیں مرزا اس وقت تیسرے خلیفہ ہیں یا چوتھے، ان کو آپ پیشکش کریں کہ ہمارے پاس اقلیتی سیٹیں موجود ہیں، اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو براہ کرم اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت رجسٹر کرائیں، اور غیر مسلم اقلیت رجسٹر کرا کر آپ ان اقلیتوں کے حقوق کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اگر وہ اپنے آپ کو صرف یہاں پاکستان میں نہیں پورے عالمی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے پر راضی ہو جاتے ہیں تو وہ جتنے سارے حقوق غیر مسلموں کے آئین نے دیے ہیں یا بحث اقلیت ان کو حاصل ہوتے ہیں وہ سارے حاصل ہوں گے، ہمیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں صاحب آپ نے تو فیصلہ ہی غلط کیا، آپ کا آئین غلط ہے، آپ نے ہمیں غیر مسلم قرار دیا تو ہم پر ظلم کیا، تو پھر اس صورت میں جب وہ اس کو نہیں مانیں گے تو آئین کی دی ہوئی وہ سہولتیں جو غیر مسلم اقلیتوں کے لیے ہیں وہ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ بات ظہیر الدین بنام ریاست والے فیصلے میں بھی یہ بات کہی گئی ہے. لہذا میں سمجھ گیا آپ کی بات. میں ایک بات آپ کو ذرا بتا دوں، یہ آپ کو تو یقیناً پتا ہوگی مگر آپ کا کتاب نہیں ہے. آئین کی شق 260 کی ذیلی شق 3 وہ میں پڑھ دیتا ہوں. In the Constitution and all enactments and other legal instruments, unless there is anything repugnant in the subject or context. A. Muslim means a person who believes in the unity and oneness of Almighty Allah, in the absolute and unqualified finality of the prophethood of Muhammad, peace be upon him, the last of the prophets, and does not believe in or recognize as a prophet or religious reformer any person who claimed or claims to be a prophet in any sense of the word or of any description whatsoever after Muhammad, peace be upon him. And B. Non-Muslim means, یہ تو مسلم کی انہیں تعریف کر دی آئین نے, and non-Muslim means a person who is not a Muslim and includes a person belonging to the Christian, Hindu, Sikh, Buddhist or Parsi community, a person of the Qadiani group or the Lahori group who call themselves Ahmadis or by any other name, or a Baha'i and a person belonging to any of the scheduled caste. تو آئین نے تو اس کی بالکل وضاحت کر دی ہے. اس میں تو کوئی تو ہماری رائے کیا ہے، یہ تو ہم سب پہ ہم پابند ہیں، کیونکہ ہم حلف اٹھاتے ہیں آئین پہ، تو مطلب یہ تو مجھ پہ بھی یہ بالکل پابند کر دیا ہے سب کو، بالکل صحیح، نہ صرف گجر کے پوری ریاست کو، بالکل صحیح، شہری رہتے ہیں سب کو پابند کیا ہوا ہے، بالکل بالکل صحیح. تو اس کی تو وہ ابہام کی بات نہیں ہے کیا ہے؟ نہیں، دیکھیے میں نے پڑھے 2 شکیں پڑھی، ہاں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، یہ آئین میں کوئی ابہام نہیں ہے، لیکن اس کی ایپلیکیشن اس معنی میں کہ کون سی غیر مسلم اقلیت کو وہ حقوق حاصل ہوں گے. میں سمجھ گیا آپ کی بات، جی یہ بات سمجھ گیا. مزید کوئی بات ہے تقی صاحب؟ کیونکہ آپ کو مجھے پتا ہے آپ کو سیمینار اٹینڈ کرنا ہے اور آپ نے ہماری رہنمائی کی تو بتائیں. آپ نے بات کیا، بہت بہت شکریہ. جی اور کوئی بات ہے؟ بس میں یہ جو آخری بات میں نے آپ سے کہی تھی، آپ نے کہا تھا میں لکھ کر بھیج دوں کہ یعنی ایک تو میں 42 کو حذف کرنا چاہتا ہوں اور ایک پیراگراف 17 کو، اور ذکر کیا صاحب، ہاں پروگرام صاحب، وہ پروگرام صاحب ذرا معافی، میری گنتی بہت ذرا کمزور ہے، معاف کیجیے گا. تو پیراگراف 7 اور پیراگراف 42 اس کو تو میں نے کیا کہ مکمل حذف کیا جائے. اور ماشاءاللہ پوچھ سکتا ہوں کہ عمر کیا ہے یا نہیں پوچھ سکتا ہوں؟ ضرور پوچھیں. یہ اکتوبر آنے والا ہے، اس میں میری میلادی یعنی شمسی حساب سے میں 82 سال کا ہو جاؤں گا. چلے میری بھی سالگرہ اکتوبر میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مزید عمر کرے اور تندرست رکھے. آپ کی کتنی عمر ہے؟ رہنمائی کرتے رہیے گا. جی ہم تو حاضر ہے جناب، ہم تو 17 سال یہاں رہے ہیں آپ کے سپریم کورٹ میں. اچھا بس ایک ذرا سا اگر میں
یہ عدالت کے دروازے میں یہ شک کھلا رہتے ہیں، کسی کو کوئی بھی بات ہے، اب دیکھیں درخواست دی ہم نے فوراً لگا دی، کوئی چھپائی نہیں، کوئی دبائی نہیں، فوراً لگا دی. بہت اچھا. پہلے بھی آئی تھی درخواست. اب یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیصلے کا تنقید آپ کا حق ہے، نہ صرف حق ہے بلکہ میرے خیال میں تو آپ رہنمائی کرتے ہیں. مگر اگر عدالت میں آئیں گے یہ غلط ہوگی، اب دیکھ لیں گے اس میں غلطی ہے نہیں ہے. تو بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری رہنمائی کروائی. اگر کوئی اور بات نہیں ہے تو پھر میں دوسرے نہیں، بات کوئی اور نہیں ہے، بات کون نہیں ہے. جس صرف جو ہے میری اس وقت کی گزارش کا وہ پیراگراف 7 42 یہ مین آپ کی اور بات ہے. آخری 49 جی ٹھیک ہے، وہ میں ٹیکس آپ بھیجیے گا. میں آپ کو بھیجتا ہوں. میں یعنی دیکھیں میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اب اگر آپ کوئی فیصلہ دیں نا تو وہ فیصلہ براہ کرم پورے دل سے دیجیے اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ رہنے دیجیے کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھا جائے کہ یہ بے دلی سے بات کی گئی ہے. تو یہ کیا کی کہ بے دلی سے بات کی گئی. آپ کھل کر دیں. اگر فرض کرو آپ جیسے نہیں آپ ماشاء اللہ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ آپ نے خود ظاہر کیا کہ آپ کو اپنی کسی غلطی سے اعتراف کرنے میں کوئی تعامل نہیں ہوتا. یہ اتنی اچھی صفت ہے کہ نہیں، یہ میں تو پھر گناہگار ٹھہرا اگر میں یہ کہوں کہ جی بھائی غلطیاں یہ تو آپ کا یہ آپ کے بات ہے. تو میں روزانہ یہی آپ سے کہہ رہا ہوں یہ میری دعا رہتی ہے میرے کو اب نہ جاننے طور پہ ہم پتہ نہیں کتنی غلطیاں کر بیٹھتے ہوں. صحیح بات ہے. تو جب آپ یہ خود آپ کا یہ ذہن ہے اور حدیث بھی موجود ہے اس کے اوپر، فاروق اعظم کے فیصلے موجود ہے اس بات کے اوپر کہ بھائی اگر وہ اسی لیے وہ پرانے زمانے میں لوگ قاضی بنتے نہیں تھے. کیا کہا گیا کہ وہ یہ تلوار کے دھار کے بیٹھنے کے اوپر بیٹھنے کے برابر ہے. ہاں یہ صحیح ہے بالکل. آپ کو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ منصور نے کیا کیا. جی صحیح ہے. وہ قاضی بننے کے لیے وہ نہیں بننا چاہ رہے تھے. صحیح بات ہے بالکل صحیح. وہ تو خیر آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں وہ سارے واقعے. جی تو مجھے کوئی شوق ایسے نہیں تھا. جناب فاضل چیف جسٹس صاحب آپ سینئر ہیں، میں تو بہت جونیئر آپ سے اس لحاظ سے جونیئر آپ ہمارے بزرگ ہیں، میں آپ سے بہت کم عمر ہوں. اچھا میں بھی اور عمر میں بھی. تو میں یہ صرف گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ ماشاءاللہ اتنے کھلے دل کے آدمی ہیں کہ ہر غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہے، اور یہی بڑے آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی غلطی کو نہیں ہوں مگر میں غلطی کا پتلا ہوں، اعتراف کرنے میں کوئی. تو لہٰذا اگر میری گزارش جو ہے کہ 49 والی جو آپ کا آخری جو کنکلوڈنگ آرڈر مجھے وہ ذرا آپ نے لمبی بات کی، میں ابھی بھیج دیتا ہوں، اس پر آپ ضرور غور فرمائیے گا تو اس سے سارا اضطراب ختم ہو جائے گا. ٹھیک انشاءاللہ میں آپ کی بات پہ غور کریں گے ہم. جی ضرور. میں ان کو جو مجھ سے رابطے ہوئے تھے ظفر اقبال صاحب، میں ان کو بھیج رہا ہوں. مجھ سے بہت بہت شکریہ. ان کو فارورڈ کرنے وہ مجھے ہمیں پرنٹ آؤٹ دے دیں گے. میں فوراً بھیج دیتا ہوں، مگر براہ کرم اس کو دیکھیے گا ضرور، اس پر غور ضرور کیجیے گا. جی ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ کو زحمت دی ہے اسی لیے تو نہیں بلایا کہ بغیر غور کیے. ایک دفعہ پھر میں اپنی طرف سے اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا ہو. یقیناً آپ کو کچھ دشواری ہوئی ہوگی آنے میں ادھر اور لیکن دیکھیے ایڈریس کرنے میں یہاں میں انٹرنیشنل کانفرنس ہے جس کو میں چیئر کر رہا ہوں، ان سے. کون سی کانفرنس ہے؟ یہ ہماری ایک کانفرنس ہے شریعہ کاؤنسل فار دی اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنس. تو وہ کچھ اسٹینڈرڈز تیار کر رہی ہے اسلامک فائنانس کے. تو اس اسٹینڈرڈز کا تیار کرنے میں 20 ملکوں کے علماء اس میں شریک ہیں اور یہ 30 سال سے کر رہی ہے. اس کے اوپر یہ سمجھے کہ تقریباً 2000 صفحات کی اسٹینڈرڈز سارے اسلامی بینکس کے لیے کہ وہ کس طرح کام کریں گے وہ تیار کیے گئے ہیں اور کیا کیا جا رہا ہے. بہت ہی دیدہ ریزی کا کام ہے. تو وہ اس کو میں تیار کرتا ہوں. تو وہ کبھی کہیں. کون سے شہر میں آپ؟ میں اس وقت میں استنبول میں ہوں، ترکی میں. استنبول میں؟ اچھا ٹھیک ٹھیک. تو میں انشاءاللہ آپ کا شکریہ. نہیں جناب شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ اس موضوع کے اوپر آپ کے ساتھ بات کریں ہمیں.